السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم دنیا کے ایسے دلچسپ اور خوبصورت ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں دنیا کا سب سے چھوٹا ملک آباد ہے۔ یہ ملک کتنا لمبا، کتنا چوڑا اور اس میں کتنے لوگ آباد ہیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس ملک میں اے سی کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا، فٹ بال کی دنیا سے ان کا کیا تعلق ہے، پوری دنیا میں ٹائی پہنانا بھی اسی ملک نے سکھایا۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے چھوٹے ملک کروشیا کی۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کروشیا، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف کروشیا ہے، جغرافیائی لحاظ سے یہ ملک سلسلہ بلقان کے شمال مغربی حصہ میں واقع ہے۔ اس ملک کی سرحدیں سلبینیا، ہنگری، سریبا، بوسنیا اور اٹلی کے ساتھ ملتی ہیں۔ کروشیا کا کل رقبہ 56,594 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 124واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کے 1.09 حصہ پر پانی موجود ہے۔ کروشیا تقریباً 1000 سے زائد چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ کروشیا کا دارالحکومت زاگریب ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 641.2 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 7,67,131 لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی اس شہر میں پر کلومیٹر کے اندر 1200 لوگ رہتے ہیں۔ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، ہر سال 1 کروڑ سے زائد افراد یہاں کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس سٹی میں آپ کو جگہ جگہ خوبصورت ریسٹورنٹ اور کافی شاپس ملیں گی۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ ڈانسنگ کلب اور شراب خانے بھی اسی ملک میں ہیں۔ ایک یورپین ملک ہونے کی وجہ سے یہاں فحاشی عام ہے۔ ٹورسٹ حضرات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سٹی میں اسٹے کریں اور یہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہوں۔ اس شہر میں آپ کو خوبصورت رومن اور برٹش اسٹائل کی بلڈنگ دیکھنے کو ملیں گی۔ ملک کے تمام سیاسی اور سفارتی دفاتر بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کروشیا ایک چھوٹا ملک ہے جسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کی شہرت کی وجہ تب ہوئی جب دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال میچز میں یہ ملک فائنل تک چلا گیا۔ کروشیا کے مقابلے میں فرانس تھا جو آخرکار بازی لے گیا۔ فٹ بال کے اس ورلڈ کپ میں بڑے بڑے رہنما بھی موجود تھے، جن میں روسی صدر، فرانسیسی صدر اور کروشین صدر، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے تھے۔ کروشین صدر کولینڈا جتنے بھی میچز ہوئے ٹیم کے ساتھ رہیں اور ان دنوں کی حکومت سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لی اور نہ ہی VIP پروٹوکول لیا۔ فائنل کے ہارنے پر پوری ٹیم نے اپنے صدر سے ہارنے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور سوری کی، لیکن کولینڈا نے انتہائی اچھے مزاج میں پوری ٹیم کو ویلکم کیا اور کہا میرے اور میرے ملک کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ چھوٹا سا گمنام ملک بالکل عارضی سی فٹ بال کی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ کولینڈا نے ٹیم کو ہار جانے پر بھی لاکھوں ڈالرز کے تحفے دیے۔ تب سے آج تک دنیا میں کروشیا نام کا ملک بھی جانا جاتا ہے۔ کروشیا میں بولی جانے والی زبانیں کروشین، اس کے علاوہ سلبینین، ہنگریزن، اٹالین اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 128ویں نمبر پر آتا ہے۔ کروشیا میں 1 کلومیٹر کے اندر 68 لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، کروشیا کی لڑکیاں کئی دوسرے یورپین ملکوں کی طرح اپنی خوبصورتی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی نیچر ہے کہ ہر ملکی اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا جائے۔ یہاں کا کلچر بھی انتہائی اوپن اور فحاش ہے اور اپنے اوپن کلچر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے رشتے میں شادی شدہ زندگی والا ہر کام کر لیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کروشیا میں چلنے والی کرنسی یورو ہے۔ 1 یورو پاکستانی 309 روپے کے برابر ہے اور انڈیا میں 91 روپے کے برابر ہے۔ ہر سال کروشیا میں 2 کروڑ کے لگ بھگ ٹورسٹ آتے ہیں، جو ملک کی معاشیات کا بہت بڑا سہارا ہیں۔ کروشیا کے ساحل دنیا کے خوبصورت ساحلوں میں سے ایک ہیں۔ گرمیوں میں یہ ساحل ملکی اور غیر ملکی لوگوں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ فحاشی انتہائی عام ہوتی ہے، لوگ فل مستی کرتے ہیں۔ اس شہر کو ورلڈ بلیو بک میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹورسٹ حضرات اس شہر کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ فلورینا تھیٹر دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر جو گلیڈیٹر کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا، وہ بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ کروشیا میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ کی ہے۔ پورے ملک میں بہترین سڑکوں کے جال بنے ہوئے ہیں۔ ملک کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ کروشیا میں میٹرو کا بہترین جال بچھا ہوا ہے۔ لوگ زیادہ تر میٹرو کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹرین ہمسائے ملک تک بھی جاتی ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 87.4% لوگ کرسچین، 6.9% لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، 3.9% انڈکلیئر اور 2-3% دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ کروشیا میں ٹوٹل 24 ایئرپورٹ موجود ہیں، جن میں 9 ایئرپورٹ غیر ملکی فلائٹس کے لیے اوپن ہیں، باقی ملک کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کروشیا کا قومی جانور دی مارڈن ہے، جس کی شکل لومڑی، چوہے یا کتے سے ملتی ہے۔
معزز ناظرین، دنیا کو ٹائی پہنانے والا ملک کروشیا ہے۔ کروشیا دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چاول سے بسکٹ تیار کیے اور یہ ریسیپی آج پوری دنیا میں چلتی آ رہی ہے۔ یہ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کروشیا کا سالانہ GDP 164.6 بلین ڈالر ہے، جس حساب سے دنیا کا 82واں ایک مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ کروشیا کی سرزمین پرانی تاریخوں اور پرانی سلطنتوں پر مشتمل ہے۔ کروشیا کی نائٹ لائف دوسرے یورپین ملکوں کی طرح انتہائی فحش ہے۔ یہاں بھی بے شمار لڑکیاں رات کو شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ شراب کو یہ لوگ ایسے پیتے ہیں جیسے پانی۔ پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں ہلچل مچانے والی ہالی ووڈ کی مووی دا گیم آف تھاٹ کی شوٹنگ بھی اسی ملک سے کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت سی فلمیں اور موویز کی شوٹنگ اسی ملک سے کی جاتی ہے۔ کروشیا میں 4 موسم آتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ کروشیا کی 35% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ پھلوں، سبزیوں سمیت چاول بھی یہ ملک دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیوار چین کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن ایک دیوار یہاں بھی موجود ہے۔ یہ دیوار دنیا کی دوسری لمبی دیوار مانی جاتی ہے۔ عثمانیوں کی شکست کی وجہ یہ دیوار تھی۔ کروشیا کی 75% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جبکہ 25% آبادی دیہاتی علاقوں میں مقیم ہے۔ 2021 کے رپورٹ کے مطابق 91.6% کروشین لوگ آباد ہیں اور باقی 9.4% دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔